السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ تفسیر القرآن، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، اور لیسن نمبر ہے ہمارا 23، اور اس میں آیت آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جعلنا ہم نے بنایا، اس واقعے کو، ہم نے بنایا اس کو یا اس واقعے کو، یعنی اصحاب سبت کے واقعے کو، نکالن عبرت، لما اس کے لیے ما اس کے لیے جو بین یدیہا اس کے سامنے تھے یا اس کے آگے تھے، وما اور جو خلف پیچھے تھے، اس کے اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃً اور ایک نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے یا ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 67 دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ اور جب قول کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے قومی قوم کے ہی اپنی، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، یأمرو وہ حکم دیتا ہے تمہیں، یہ کہ تذبحو تم ذبح کرو، بقرتن ایک گائے، قالو انہوں نے کہا، کیا تتخذو تو بناتا ہے نا ہمیں، ہزواً مذاق، اتتخذنا ہزوا کیا تو بناتا ہے ہمیں مذاق، قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ آیت نمبر 68 دیکھیں۔ قولو تو انہوں نے کہا، ادعو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، یبین لنا وہ بیان کرے یا واضح کرے ہمارے لیے، ما کیا ہے، ہیا مونس کی ضمیر ہے، یعنی وہ گائے کیا ہے، قولا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن ایسی گائے ہے، لا فاردن نہ وہ بوڑھی ہو، لا فاردن نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکرن اور نہ وہ بچی گائے، یعنی بچڑی گائے، عوانن اور جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان، جوان عمر کی ہو اس کے درمیان، ففعلوا پس تم کرو، ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جی تو اب ہم کرتے ہیں سٹارٹ اپنے لیسن نمبر 23 میں، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 66۔ آیت نمبر 66 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ پس بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا اس کے آگے تھے اور جو اس سے پیچھے ہیں۔ واقعہ کون سا تھا؟ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ اصحاب سبت کا واقعہ، ہفتے والے لوگ جن کو بنی اسرائیل میں سے ان کو منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن آپ لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، لیکن انہوں نے اس دن بھی مچھلیاں ہیلے بہانے سے پکڑی۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کے 3 گروہ ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر، بندر بنا دیا ان کو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کو، یہ جو بندر ذلیل ان کو بندر بنا دیا گیا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جن میں یہ واقعہ ہوا، اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس واقعے کو عبرت بنا دیا، اور موعظۃ للمتقین، اور متقین جو ہیں وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں پر ملنے والی سزاؤں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ڈرنے والے اس واقعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس دور کے لوگ بھی ان کے اس واقعے سے نصیحت حاصل کرتے تھے، وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اور ان کے بعد کے لوگ بھی اور متقین بھی اس واقعے کو عبرت بنا کر اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تھرو جو حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اب گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا؟ بقرتاً کا مطلب ہے یہ جنس ہے، یعنی گائے کی جنس، اس میں بیل اور گائے دونوں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہے بقرتاً کوئی سی بھی گائے، یعنی گائے کی جنس، تو گائے کی جنس میں گائے ہے، اس کا مذکر بھی ہے، بیل بھی ہے، سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم کیوں دیا؟ کیونکہ یہ قوم بنی اسرائیل کی قوم مغلوب رہ چکے تھے، اور آل فرعون کے لوگ، فرعون ان پر غالب تھے، یہ مغلوب تھے، تو فرعونیوں کو یعنی اپنے غالب آنے والے لوگوں کو یہ گائے کی عبادت کرتے دیکھتے، اور ان کے دلوں میں جو ہے اس کی جگہ بن چکی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے یہ جگہ ختم کرنی تھی، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ اپنے غالب آنے والوں کو گائے کی عبادت کی کرتے دیکھا کرتے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے 40 دن اور 40 راتوں کے لیے جب وہ کوہ طور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے ایک بچھڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، تو ان کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو دلوں میں اس کی محبت بیٹھ چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی اس قدر وہ رچ بس چکی تھی کہ وہ پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں۔ تو گائے، بچھڑا، بیل، اس کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو حکم دے دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم گائے ذبح کرو، یعنی گائے کی جنس، بیس، گائے، بیل، یعنی کہ گائے اور بیل دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو وہ کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق کر رہا ہے؟ یعنی وہ اس بات کو اس قدر جو ہے وہ نامناسب سمجھ رہے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات رچ بس چکی تھی کہ گائے کی تو عبادت کی جاتی ہے، تو جس کی عبادت کی جائے اس کو ذبح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا یہ بات کر کے تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ دوسروں کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ جاہلوں کا کام ہے، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں جاہل لوگ۔ اور پھر سورہ حجرات میں بھی ہم نے پڑھا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید یہ کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسى ان يكن خيرا منهن، شاید یہ کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو یہ مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے، کیونکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ تو اگر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے یا آپ ایسی حرکت میں گرفتار ہونے سے ڈرتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ اعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے تو یہ جاہلوں والا کام ہے، تو اللہ کی پناہ پکڑیں کہ ہم بھی ایسے جاہل نہ کہیں ہو جائیں۔ تو اعوذ باللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا۔
اب انہوں نے اس بات کو بہت بڑا جانا اور ان کے دل یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، چونکہ ان کے دلوں میں کیا تھا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں تو گائے بچھڑے بیل کی محبت تھی، تو وہ کیسے اس بات کے لیے تیار ہو جاتے کہ وہ اس کو اسی جانور کو جس کو وہ اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی محبت ہے، اس کو ذبح کریں۔ جیسے مثال دیکھیں ہندوؤں کی، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گاؤ ماتا اس کو کہتے ہیں، تو کہاں تک نہیں وہ جاتے۔ ابھی پیچھے میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی تو ان کا ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ گائے کا پیشاب پینے سے جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کا پریگننسی میں بہت آسانی ہوتی ہے، ان کی ڈیلیوری میں بہت آسانی ہوتی ہے اور وہ آپریشن سے بچ جاتی ہیں اور وہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، ان کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اس میں گائے کے پیشاب میں۔ دیکھیں جو قوم گائے سے محبت رکھ رہی ہے وہ اس کے پیشاب سے کس قدر محبت کر رہے ہیں کہ اس کو وہ امرت کہہ رہے ہیں، اور پھر بجائے اس کے کہ وہ صرف گائے کی ہی پوجا کریں، وہ اس کے پیشاب کی بھی پوجا کر رہے ہیں، اس کو امرت سمجھ رہے ہیں اور اس کو شفا کے طور پہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت تھی تو یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان بھی، اللہ تعالی ہم سب کی اپنی پناہ میں لے لے، ہم اصل راستے سے بھٹک چکے ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں، گھوڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ گائے کا پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا، یہ بابے کی گائیں عام گاؤں میں پھرا کرتی ہیں، ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے دیکھا کرتے تھے، ان کے گلوں میں بڑی بڑی ٹلیاں باندھی ہوتی ہیں اور پھر ان کے جو ہے وہ رنگ رنگ کے دوپٹے باندھے ہوتے ہیں ان کے گلوں میں مختلف کلرز کے، اور پھر وہ دکانوں پہ پھرتی ہیں، ان کے گلے میں وہ تھیلیاں سی سلائی کر کے نا ڈالی ہوتی ہیں اور وہ اس میں پیسے ڈالتے ہیں لوگ، تو اس کو بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے، اس گائے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو کوئی چھوتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں گھوڑے کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، مخصوص قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ، اور کیا تھل تھل کرتا ان کا جسم ہوتا ہے، ان کو اتنا کھلایا جاتا ہے ایسے جیسے کسی بھی جو ہے نا وہ لوگ پیر کو کھلاتے ہیں، اس طرح سے اس گھوڑے کو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اور پھر جی ماتم شروع ہوتا ہے، جب بڑی اہمیت ہوتی ہے اس گھوڑے کی، تو گھوڑے کی بھی عبادت کر رہے ہیں لوگ، گائے کی بھی، جانوروں، وہی بات آ گئی نا جیسے بنی اسرائیل لوگ جانوروں کی عبادت کیا کرتے، ان کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھی ہوئی تھی فرعونیوں کو دیکھ دیکھ کر۔ تو یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، قالوا ادع لنا، کہنے لگے دعا کر اپنے رب سے اے موسیٰ، یبین لنا ما ہی، کیسی گائے ذبح کریں۔ دل مان نہیں رہا تھا گائے کو ذبح کرنے پر، اب سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم پر پورا اترتے، آگے سوالات کرنے لگے اور کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ہمیں بتا دے کیسی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا گائے، کوئی بھی گائے بیل جو بھی اس کی قسم میں آتا ہے کوئی بھی ذبح کر دو، لیکن چونکہ سوالات کا سلسلہ اس لیے شروع ہوا کہ دل تو ماننے کو تیار نہیں تھا، اور جب دل ماننے کو تیار نہیں تھا تو پھر سوالات کرنے لگے بجائے اس کے کہ عمل کرتے، اور ذہن یہ تھا کہ شاید ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں گائے اپنے ہاتھوں سے ذبح نہ کرنی پڑے۔